السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ناول ہے بہت ہی زبردست ہے۔ اس کا نام ہے کوئی بتلاؤ کے، اور اس ناول کی رائٹر ہیں راشدہ رفعت۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ کچھ عرصے پہلے اس نے ایک کہاوت پڑھی تھی جس کا مفہوم تھا جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسی وقت ماں پیدا ہو جاتی ہے۔ آسان سی بات ذرا مشکل سے اس کی سمجھ میں آئی، لیکن جب مفہوم سمجھ آ گیا تو بے ساختہ مسکراہٹ بھی ہونٹوں پر رنگ گئی۔ چند مہینوں کی بات تھی، وہ خود بھی ماں کے درجے پر فائد ہو جاتی۔ فی الحال وہ ماں بننے کے مفہوم سے ناآشنا تھی۔ احمد کو جب اس نے یہ کہاوت سنائی تو اس نے ہنستے نیا نکتہ نکالا۔ لو یہ کیا بات ہوئی بھائی، جس وقت ماں پیدا ہوتی ہے اس وقت باپ کا رشتہ بھی جنم لیتا ہے۔ وہ شوہر کی بات سن کر مسکرا دیا، اور وہ اس دن کے بعد احمد نے تو جیسے اس کی چھیڑ ہی بنا لی۔ ہاں بھائی، بیوی ہم دونوں کی اثر نو پیدائش میں اب کتنا وقت رہ گیا۔ وہ کبھی ہنستی تھی اور کبھی ان کو گھور کر رہ جاتی، لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس کا دل نہ جانے خدشوں سے لرزتا رہتا۔ گھر میں کوئی بڑا بزرگ موجود نہ تھا۔ احمد اس کے خالہ زاد تھے۔ ایمان اور احمد کی شادی سے کچھ عرصہ پہلے ہی خالہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ دو خالہ زاد بہنیں بیرون ملک رہائش پذیر تھیں۔ خود ایمان کی امی بار بار راہی عدم سدھار چکے تھے۔ بہن بھائی شادی شدہ تھے اور اپنی اپنی زندگیوں میں مگن۔ احمد کی جاب کی وجہ سے وہ اپنی آبائی شہر سے بھی دور تھی، ورنہ ہو سکتا تھا بچے کی پیدائش سے کچھ عرصے پہلے کوئی بہن ہی اس کے پاس آ جاتی۔ بہت دنوں کے لیے اتنی دور آنا کسی کے لیے ممکن تھا؟ ہاں، ٹیلی فون پر سب ہی اسے حوصلہ دیتے رہتے، پھر بھی ذہن الٹی سیدھی سوچوں کی زد میں گھرا رہتا۔ شروع میں جب وہ احمد سے اپنے خدشات شیئر کرتی تو پوری توجہ سے اس کی اوٹ پٹانگ باتیں سنتا اور پھر بہت محبت سے اسے تسلی دیتا۔ دراصل ماں بننے کا تمہارا پہلا تجربہ ہے نا، اس لیے اتنا گھبرا رہی ہو، بلکہ شاید پہلی بار ہر عورت ہی اتنا نروس ہوتی ہوگی۔ لیکن تم ایسی ویسی سوچوں کو ذہن میں آنے سے پہلے ہی جھٹک دیا کرو۔ اللہ کرم کرے گا، انشاءاللہ سارے مرحلے بخیر و خوبی نمٹ جائیں گے۔ کئی دنوں تک تو اسی نوعیت کے تسلی دلاسوں کا سیشن چلتا رہا، لیکن پھر احمد اس کی اوٹ پٹانگ سوالوں سے زچ ہونے لگے۔ رات کو وہ بات شروع ہی کرتی تو احمد اس کی ڈبڈبائی ہوئی آنکھیں دیکھ کر سمجھ جاتے کہ وہ کیا کہنے والی ہے۔ آفس سے لائی فائل کو سائڈ پر رکھ کر وہ بیوی کی طرف متوجہ ہوتے، یہی پوچھنا چاہ رہی ہو کہ اگر دوران ڈیلیوری تم انتقال فرما گئی تو میں کیا کروں گا؟ وہ جانے کیسے اس کی دل کی بات پا جانے، اور ایمان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے۔ بیوی میں ہر جمعرات کو تمہاری قبر پر فاتحہ پڑھنے آیا کروں گا، پکا پرامس۔ وہ پھر سے فائل اٹھا کر کھول لیتے۔ ایمان خفکی سے انہیں گھورنے لگتی۔ اچھا بابا، ہر جمعرات کی بجائے میں روز رات کو قبرستان کا چکر لگا لیا کروں گا۔ آج کل وزن ویسے بھی بڑھ رہا ہے، اس بہانے وقت بھی ہو جائے گی، بلکہ اکیلے جاتے ہوئے تو بور ہو جاؤں گا۔ اگر نئی دلہن مانی تو اسے بھی کمپنی کے لیے ساتھ لے جایا کروں گا۔ وہ سنجیدگی سے مخاطب ہوتے، تو آپ دوسری شادی بھی کریں گے؟ صدمے کے مارے ایمان کی آواز گھٹ کر رہ گئی۔ مجبوری ہے یار، تم نے مرنے کا پکا پروگرام جو بنا لیا ہے، وہ شرارتی انداز میں مسکرا کر کہتے۔ ایمان ناراض ہو کر منہ پھلا لیتی۔ آخر مشکل وقت بھی کاٹ ہی گیا، اور ایک روشن صبح جب اس نے ریان کو جنم دیا تو ساری پریشانیاں اور وہمیں جیسے بھاپ بن کر اڑ گئے۔ لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی کہ مشکل وقت بیت گیا، اصل مشکل مرحلہ تو ریان کو سنبھالنے کا تھا۔ اللہ جانے وہ اتنا کیوں روتا تھا۔ سامنے والی فہمیدہ خالہ جب اسے ریان کو سنبھالنے کی کوشش ہلکان ہوتے دیکھتی تو ہنس پڑتی۔ بچہ پیدا کرنا آسان ہے بیٹا، اور پالنا بہت مشکل۔ کوئی ایسی ویسی مشکل خالہ میری تو مت مار دی ہے اس منع میاں نے، وہ خالہ کی بات کی تائید کرتے ہوئے بولی۔ گھٹی وغیرہ تو دے رہی ہو نا اسے؟ فہمیدہ خالہ نے پوچھا۔ نہیں خالہ، ڈاکٹر نے ایسی چیزوں سے سختی سے منع کیا ہے، اس نے سادگی سے بتایا۔ اے لو، ڈاکٹروں نے تو منع کیا ہے، تم مان گئی؟ یہ ڈاکٹر لوگ اپنے آپ کو بہت افلاطون سمجھتے ہیں، اس لیے تو بچہ بیچارہ بلک بلک کے روتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہوگا بیچارے کے۔ خیر تمہارا بھی کوئی قصور نہیں، کوئی بڑا بوڑھا سر پر ہو تو کوئی کچھ بتائے، میں گھر جا کر اپنے پوتے کے ہاتھ خالی شیشی بھیجتی ہوں، احمد کو نام بتا کر منگوا لینا، ہمارا تو بچوں کا گھر ہے، ایسے 100 طرح کی چیزیں ہر وقت موجود ہوتی ہیں، فہمیدہ خالہ نے کہا، اور اپنے کہے کے مطابق جاتے کے ساتھ ہی پوتے کے ہاتھ گھٹی کی خالی شیشی بھجوا دی۔ ایمان نے بھی اسی وقت احمد کو فون کر کے تاکید کر دی کہ آفس سے واپسی پر گھٹی لیتے آئیں۔ احمد لے بھی آئے، لیکن اس رات ریان معمول سے بھی زیادہ رویا تھا۔ تم مانو نہ مانو یہ اسی گھٹی کا فطور ہے۔ احمد بیوی پر خفا ہوئے، آخر فہمیدہ خالہ بھی تو اپنے پوتے پوتیوں کو یہی گھٹی دیتی ہیں، اور ماشاءاللہ کیسے صحت مند بچے ہیں۔ اب ریان کو راس نہیں آئی تو بیچارے فہمیدہ خالہ کا کیا قصور، انہوں نے تو نیک نیتی سے ہی مشورہ دیا تھا۔ ایمان نے فہمیدہ خالہ کی سائڈ لی، احمد بھی چپ ہو گئے۔ ایمان کی بات غلط نہ تھی، لیکن ایک فہمیدہ خالہ پر کیا موقف؟ آئندہ آنے والے دنوں میں اسے ہر کس و ناقص نے اسے ناتجربہ کار جانتے ہوئے نیک نیتی کے مشوروں کی بھرمار کر دی۔ اسے سمجھ نہ آتا کہ کس کا مشورہ مانے اور کس کا نہ مانے، کس کی بات پر یقین کریں اور کس کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دے۔ ریان 10 دن کا ہی ہوا تھا کہ احمد کی دور پرے کی پھپھو بیٹی کی مبارکباد دینے ان کے ہاں تشریف لائی۔ نقشہ تو بالکل باپ پر گیا ہے۔ پھوپھی ریان کو لے کر اس کے نقوش کا تفصیلی معائنہ کر رہی تھی۔ ایمان موقع غنیمت جان کر واش روم میں گھس گئی۔ یہ چٹانگ بھر کا بچہ اتنا مصروف رکھتا تھا کہ اسے ڈھنگ سے ہاتھ منہ دھونے کی فرصت بھی میسر نہ ہوتی تھی۔ ابھی اس نے دانت برش کرنے کا سوچا، واش روم کا دروازہ کھلا ہی تھا۔ پھوپھی نے جب اسے دانت برش کرتے دیکھا تو اپنی کراری آواز میں ٹوکا، اے دلہن باولی تو نہیں ہوگی؟ بچہ ابھی 10 دن کا بھی نہیں ہوا اور تم دانت مانجنے کھڑی ہو گئی؟ بچہ جننے کے بعد عورت کا
جوڑ جوڑ اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے، یہ برش رگڑوں کی تو بتیسی ہاتھ میں آ جائے گی۔ انہوں نے کیا خوفناک منظر کشی کی، ایمان نے بھی فوراً کلی کر لی تھی۔ 1.25 مہینے تک تو دلہن ہر طرح کا پرہیز کرتی ہے، اگر دانت صاف کرنے ہی ہیں تو یہ پیسٹ یا کوئی دانتوں کا منجن انگلی پر لگا کے ہولے ہولے دانت صاف کر لیا کرو، مگر یہ ٹوتھ پیسٹ برش پر لگا کر نہیں رگڑنا ہے۔ انہیں ایمان کی فرمانبرداری پسند آئی تھی، اس لیے اس بار نرم لہجے میں سمجھایا تھا۔ ایمان اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ ہے اللہ باجی، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ اس روز ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بالوں کی چوٹی بنا رہی تھی جب سغرا ملازمہ نے ایک دم سے ٹوکا، نظر نہیں آ رہا بال بنا رہی ہوں۔ اس نے سغرا کو گورا، نہ باجی جی، سوائے مہینے تک شیشہ نہیں دیکھتے، چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ اس نے بہت مدبرانہ انداز میں سمجھا، آئینہ نہ دیکھوں تو کنگھا چوٹی کیا احمد سے کرواؤں گی؟ وہ جھنجھلائی تو سغرا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ احمد بھائی جان سے کیوں؟ میں ہوں نا، ذرا کاموں سے فارغ ہو جاؤں پھر آپ کے سر میں تیل لگا کر چوٹی بنا دوں گا۔ آپ نے تو جی نہ کسی مالش والی کو لگایا نہ سر میں تیل لگاتی ہیں، ایسے تو دماغ بھی خشک ہو جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب کھڑے کھڑے باتیں نہ بناؤ، کام نپٹاؤ پھر لگا دینا سر میں تیل۔ اس نے سغرا کا مشورہ مان لیا تھا، شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ اسے یاد تھا جب اس کے میکے میں بھابھی کے ہاں پہلا بچہ پیدا ہوا تھا تو پڑوس کی ماسی جنتے بھابھی کی مالش کرنے بلاناغہ آتی تھیں، کتنی دیر تک وہ بھابھی کی مالش کر کے ان کا جسم دباتی تھی، اور 1.25 مہینے تک بھابھی کا سر بھی تیل سے چپڑا ہی رہتا تھا۔ میرے جسم میں اس لیے تو درد نہیں رہنے لگا کہ میں نے کسی مالش والی کا بندوبست ہی نہیں کیا۔ چلو یہ سغرا ہے نا، اس کو اضافی پیسے دے کر تیل مالش کروا لیا کروں گی، اس نے فیصلہ کیا۔ پھر سغرا کی اگلی بات یاد آئی تو ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں چہرے کو بغور جائزہ لیا۔ چھائیاں تو نظر نہ آئیں، لیکن کم خوابی کی وجہ سے آنکھوں کے گرد ہلکے نمایاں تھے۔ توبہ ہے، میں کس کی باتوں کو سیریس لے رہی ہوں؟ ایمان نے دل ہی دل میں خود کو ڈپٹا۔ 3-4 دن کے بعد تھی، ریان کو سلا کر نہانے کے لیے واش روم میں گھسی ہی تھی کہ پڑوس سے ہنا باجی ملنے آئیں۔ سغرا انہیں ایمان کے بیڈ روم میں ہی لے آئی۔ ہنا باجی کافی ہنس مکھ خاتون تھی، ایمان کی ان سے اچھی گپ شپ تھی۔ ان کے سیل فون کی چنگاڑتی ہوئی رنگ ٹون نے ریان ڈر کر جاگیا اور حلق پاڑ کر رونے لگا۔ ہنا باجی اسے بیبی کارٹ سے نکال کر چپ کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ ایمان جلدی سے نہا کر باہر نکلی تھی۔ لائیں باجی اسے فیڈ کروا دوں، ایسے چپ نہیں ہوگا۔ اس نے ان کی گود سے ریان کو لینا چاہا۔ ارے پہلے ذرا بال تو تھوڑے سے خشک ہو لینے دو، گیلے بالوں کے ساتھ فیڈ نہیں کرواتے۔ ہنا باجی نے ریان کو تو اسے دے دیا مگر ساتھ ہی فیڈ کروانے سے بھی منع کر دیا۔ اتنا رو رہا ہے باجی، وہ بیچارگی سے گویا ہوئی۔ اچھا چلو اللہ کا نام لے کر پلا دو، لیکن آئندہ احتیاط کرنا، ایسے بچے کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے چندہ، انہوں نے پیار سے سمجھایا۔ ایمان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ریان کچی نیند سے جاگا تھا، دودھ پی کر پھر سے سو گیا۔ ایمان نے احتیاط سے اسے بیبی کارٹ میں لٹایا، پھر پیاس محسوس ہوئی تو سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ میں سے گلاس میں پانی انڈیلا پھر گھٹا گھٹ پی گئی۔ اتنا پانی؟ اس طرح تم اپنے فگر کا ستیہ ناش کر لو گی ایمان، ہنا باجی نے انتہائی پرتفکر لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ وہ ہکا بکا سا ہو کر اس کی شکل دیکھنے لگی۔ ڈیلیوری کے بعد 1-2 مہینے تک پانی بہت کم پینا چاہیے ورنہ پیٹ پھٹ جاتا ہے، ہنا باجی نے اس کی حیرت بھانپ کر بتایا۔ لیکن مجھے تو فیڈ کروا کر بہت پیاس لگتی ہے، وہ بیچارگی سے گویا ہوئی۔ وہ تو ہر کسی کو لگتی ہے بھائی، مگر اپنی اسمارٹنیس کے لیے یہ قربانی تو دینی پڑتی ہے۔ مرد خود جتنا مرضی موٹا ہو جائے، بیوی اسے سلم اور سمارٹ ہی چاہیے، اچھی لگتی ہے۔ وہ مسکرا کر بولی۔ ایمان اس کے کہنے پر خاموش رہی تھی، لیکن احمد نے اس سے ضرور پوچھا، آپ کو موٹی عورتیں کیسی لگتی ہیں احمد؟ ہائے یہ کیا سوال ہوا، موٹی عورتیں موٹی ہی لگتی ہیں بھائی۔ اخبار پڑھتے ہوئے انہوں نے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ اوفو، میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ کو موٹی عورتیں اچھی لگتی ہیں سمارٹ؟ اس نے سوال کی وضاحت کی۔ احمد نے ذرا غور سے اسے دیکھا، جانے اس کے دماغ میں کیا تھا۔ مجھے سمارٹ عورتیں اچھی لگتی ہیں، بالکل تمہاری جیسی۔ اپنی دنست میں انہوں نے اس کی تشویق کروائی تھی۔ ایمان چپ ہو گئی۔ اس دن سے اس نے ہنا باجی کا مشورہ مانتے ہوئے دن میں پانی بہت کم پینا شروع کر دیا۔ نتیجہ بلڈ پریشر لو ہونے کی صورت میں نکلا تھا۔ شکر ہے احمد اس روز گھر پر تھے، شدید چکروں کی وجہ سے اس کی حالت غیر ہوتی دیکھی تو فوراً اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ پریشانی کیونکہ یہ بات نہیں ہے احمد صاحب، ایک تو آپ کی مسز پہلے ہی دھان پان سی ہے، فرسٹ بیبی ہے، بی پی لو ہو رہا ہے، آپ اپنی ڈائٹ پر توجہ دیں، دودھ لیں، فروٹ کھائیں اور زیادہ سے زیادہ پانی پئیں۔ ڈاکٹر نے پہلے احمد کی پریشانی دیکھ کر اسے تسلی دی اور پھر ایمان کو مخاطب کیا۔ زیادہ سے زیادہ پانی؟ اس نے حیران ہو کر ڈاکٹر کو دیکھا اور اس کی حیرانی ڈاکٹر سے چھپی نہ رہ پائی۔ آپ دن میں کتنے گلاس پانی پیتی ہیں مسز احمد؟ ڈاکٹر نے اسے خشمگی نگاہوں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ 1.5 یا 2 گلاس، ڈاکٹر کی نگاہوں سے خائف ہوتے ہوئے اس نے اٹک اٹک کر بتایا۔ او مائی گاڈ، 1.5 سے 2 گلاس! بیبی اپنے اور اپنے بچے پر رحم کریں، دودھ پلانے والی ماؤں کو زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے، جوسز اور دودھ بھی جتنا زیادہ پی سکتی ہیں پئیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے آج کل کی پڑھی لکھی بچیاں اتنی سینس نہیں رکھتی۔ ڈاکٹر نے ناراضگی سے کافی ڈانٹ ڈپٹ کی تھی۔ ڈاکٹر کی ڈانٹ تو اس نے خاموشی سے سن لی، لیکن گھر آ کر جب احمد اس کی کم عقلی پر خفا ہوئے تو روحان سی ہو گئی۔ میں کیا کروں احمد؟ مجھے ہنا باجی نے کہا تھا کہ زیادہ پانی پینے سے پیٹ پھٹ جاتا ہے، میرا پہلا تجربہ ہے نا، اس لیے ہر کسی کی باتوں پر یقین کر لیتی ہوں، جس کو دیکھو مجھے مشورہ دینے بیٹھ جاتا ہے، سمجھ نہیں آتا کس کی بات سنوں کس کی نہ سنوں۔ شاید میں ہر کسی کو شکل سے بے وقوف لگتی ہوں، جیسے مجھے کسی بات کا نہیں پتا۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے واقعی کچھ نہیں پتا، جب سے ریان ہوا ہے میں تو عجیب کنفیوژن میں مبتلا ہوں۔ وہ بیچارگی سے بولی۔ احمد اس کی کیفیت سمجھ سکتے تھے، ذرا سا مسکرائے۔ اچھا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، یہ صرف تمہارے ساتھ ہی نہیں ہو رہا، ہماری قوم کی عادت ہے ہر معاملے میں دوسروں کو مفت مشورہ دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ لوگوں کے خلوص اور نیک نیتی پر شبہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن بات اس کی مانو جو آپ کے دل کو لگے۔ احمد نے اسے رسانیت سے سمجھایا۔
اس بار بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی، وقت گزرتے کب دیر لگتی ہے۔ ریان کے 2 سال بعد حریم اور حریم کے 3 سال بعد انوشے اس کی گود میں آ گئی تھی۔ اب وہ خود تجربہ کار ماں کے عہدے پر فائز ہو چکی تھی۔ چھوٹا بچہ سنبھالنا قطعاً مسئلہ نہ لگتا تھا، بلکہ اب وہ بچوں کی پرورش کے متعلق دوسروں کو مشورہ دینے کے اہل بھی ہو چکی تھی۔ پڑوس میں احمد کے کلیگ کی فیملی آ کر آباد ہوئی تھی، بلکہ احمد نے ہی ذیشان کو یہ اپارٹمنٹ کرائے پر لینے میں مدد کی تھی۔ ذیشان جاب کی وجہ سے اپنی بیوی کے ساتھ یہیں رہتا تھا۔ فیملی آزاد کشمیر میں بستی تھی۔ کچھ دن ہوئے علینا اور ذیشان کے ہاں بچی کی پیدائش ہوئی تھی۔ علینا کی بھابھی 3-4 دن کی اس کے پاس آ کر رک کر واپس چلی گئی تھی۔ اب علینا اکیلے بچی کو سنبھالنے میں ہلکان رہتی تھی۔ ایمان کو کچھ ہی عرصے میں علینا سے عجیب سی انسیت ہو گئی تھی۔ کچھ احمد کی ہدایت تھی کہ وہ ذیشان کی بیگم کی خبر گیری کرتی رہے، سو گھر کے کاموں سے فراغت پا کر وہ اکثر علینا کے پاس چلی جاتی۔ اس روز بھی وہ علینا کی طرف گئی تو اس کی بیٹی کا رو رو کر برا حال تھا اور علینا اسے سنبھالنے کے چکر میں ہلکان تھی۔ ایسے کیوں رو رہی ہے منی، خیر تو ہے؟ اس نے بچی کو اپنی گود میں لے کر ہولے ہولے تھپکنا شروع کیا۔ پتہ نہیں ایمان بھابی 2 دن سے ایسی ہی بلک بلک کر رو رہی ہے۔ کل شام کو چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس لے کر گئے تھے، اس نے پیٹ کے درد کے ڈراپس دیے ہیں، 4-4 گھنٹے کے وقفے سے دے رہی ہوں لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ آج ذیشان سے کہا ہے کہ دوسرے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لے لیں۔ علینا روحان سی ہو کر بتا رہی تھی، تم ہی کھانے پینے میں بے احتیاطی کر رہی ہوگی جو بچی کے پیٹ میں درد ہے، ورنہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایمان نے اندازہ لگایا۔ میں کیوں بد احتیاطی کرنے لگی؟ سادہ روٹی سالن ہی کھاتی ہوں، علینا نے سادگی سے بتایا۔ روٹی سالن؟ اوف اللہ، تم 3 وقت روٹی لیتی ہو؟ اس نے علینا کو گھورا۔ علینا نے پریشان سی ہو کر اس بات میں گردن ہلائی۔ بیوقوف لڑکی، ابھی زیادہ تر نرم غذا لو، اتنی چھوٹی بچی ہے تمہاری اور 3 وقت روٹی کھا رہی ہو۔ دوپہر کو کبھی حلوہ لیا کرو، کبھی نرم سی کھچڑی پکا لیا کرو، لیکن میری مانو تو خوب دیسی گھی ڈال کر سوجی کا حلوہ بنا لیا کرو، تمہاری کمزوری بھی دور ہوگی اور منی کی بھی۔ حلوہ وہ بھی دیسی گھی والا، میرے تو حلق سے ہی نہیں اترے گا۔ علینا نے بے بسی سے اس کی بات کاٹی۔ بس پھر تم اپنی زبان کے چٹخارے پورے کر لو، بچی کے پیٹ میں اس لیے اینٹھن ہوتی ہے، میری مانو تو 1.25 مہینے تک دن میں 1 چپاتی سے زیادہ مت کھاؤ، بھلے حلوہ یا کھچڑی سے پیٹ بھرے نہ بھرے، میری بات آزما کر دیکھ لو، پھر کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، اس نے وثوق بھرے لہجے میں کہتے ہوئے منی واپس علینا کے سپرد کی۔ بچی رو رو کر اتنا ہلکان ہو چکی تھی کہ بغیر دودھ پیے ہی تھپکیوں سے سو گئی۔ اور یہ تم نے منی کے سر کے ساتھ کیا کر دیا؟ سر کی صحیح شیپ ہی نہیں بن رہی، شروع کے 2-2.5 مہینے ہی ہوتے ہیں جو سر صحیح طور پر بیٹھانے کے، اسے ہرگز کروٹ کے بل مت سلایا کرو، بلکہ سوتے وقت سر کے نیچے کوئی تکیہ گتا یا سخت چیز رکھ دیا کرو۔ اس نے علینا کو ایک اور مشورے سے نوازا تھا، لیکن ڈاکٹرز تو کہتے ہیں کہ بچے کو کروٹ کے بل سلانے سے سانس آسانی سے آتا ہے۔ علینا نے اختلاف کرنے کی معمولی سی کوشش کی۔ ارے ڈاکٹرز کی تو عادت ہے ایسے شوشے چھوڑنے کی، ان کی اپنی ماؤں نے کیا کہ سر کی صحیح شیپ کے لیے جتن نہ کیے ہوں گے، بچے کا سر پیچھے سے لمبوترا ہو تو کتنا عجیب لگتا ہے بچہ۔ میرے بچوں کو دیکھو، ریان اور حریم کی بات تو مجھے بہت زیادہ محنت نہ کرنی پڑی تھی، لیکن یہ انوشے، ہاں یہ انوشے کہاں چلی گئی؟ انوشے کا ذکر آتے ہی اسے 2.5 سالہ بیٹی کا خیال آیا جو اس کی انگلی پکڑ کر ساتھ آئی تھی، اب جانے کہاں چلی گئی؟ او محترمہ پہنچ گئی تمہارے واش روم میں، نل چلانے کی کوشش میں مصروف ہو گئی۔ ایمان بیٹی کی آواز کا سراغ پا کر فوراً واش روم کی طرف لپکی اور پیچھے علینا حیران ہو کر اپنی بچی کا سر کا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔